بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. سورۃ الاسراء کی آیہ نمبر 36 سے 40 تک 4 آیتیں آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی. اسلامی معاشرے کی بنیادی اصول جو 15 ہیں ان میں سے 13 اصول بیان ہو چکے اور ان آیات میں 2 مزید اصولوں کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اصل اول جو سب سے پہلا اصول تھا اس کا دوبارہ اعادہ بھی ہے. تو یہاں یعنی 14 اور 15 جو اصول ہیں ان کا ذکر ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. تو اس سے پہلے بیان ہوا تھا، یعنی اس سے پہلے جو پچھلے پروگرام میں 3 اصول ذکر کیے تھے ان میں پہلا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. قریب نہ جانے کا مطلب ہے کہ اس کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. الا باللتی احسن، مگر احسن طریقے سے یتیم کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی بطور تنخواہ یا معاوضہ حق الخدمت کے طور پر یا بطور قرض اس کے مال سے لیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یتیم کا مال، اور جیسے یتیم کا مال کھانا جائز نہیں اس لیے کہ وہ دوسرے کا حق ہے، تو اس کے عموم میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کا مال بھی ناجائز طریقے سے کھانا وہ جرم ہے. جیسے کہ اس کے لیے دوسری آیات اور احادیث میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث میں ارشاد ہے لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی مسلمان آدمی کا، یا بعض روایت میں ہے کہ کسی بھی آدمی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر لینا حرام ہے، جائز نہیں. یعنی دباؤ سے، کسی طریقے سے، چوری سے، ڈاکے سے، چھیننے سے، یا دباؤ سے یا دھوکے سے جائز نہیں. جب کہ وہ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ دے تو جائز ہے. تو ہر یتیم کا مال مطلب ہے کہ ہر کمزور کا مال جو ہے نا وہ اسلامی معاشرے میں محفوظ ہونا چاہیے اور اس کو کسی غلط طریقے سے استعمال کرنا جائز نہیں. یہ ایک بات تھی. اور دوسری بات جو پچھلے پروگرام میں گزری وہ یہ اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ جب تم لین دین میں اور معاملات میں ماپ تول کرو تو ماپ تول انصاف کے ساتھ کرو اور سیدھے ترازو کے ساتھ تول کر دو. یہی بہتر بات ہے اور اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. یعنی کسی کا حق، یعنی ماپ تول کا مطلب جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ فقط دکاندار کے لیے، تاجر کے لیے نہیں، بلکہ اس میں تمام حقوق آ جاتے ہیں کہ جس کا جو حق بھی ہے وہ ٹھیک ماپ تول کر اس کو دینا چاہیے. اور تیسری بات تھی، ہاں یہ ہو گئے اوفو بالعہد. ایک تھا اوفو بالعہد یعنی عہد و پیمان پورا کرو. تو پچھلے پروگرام میں 3 باتیں ذکر تھیں معاشرے کی. ایک، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ. ایک، وعدے پورا کرو
اور ایک یہ کہ دوسروں کے حقوق ماپ تول اس میں برابر رکھو۔ تو آج دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، یعنی یوں سنی سنائی باتوں کو آگے چلا دینا، بغیر تحقیق کے باتیں اڑا دینا، یہ غلط بات ہے۔ اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے آج کے معاشرے میں یہی کچھ ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ او جی میں نے سنا تھا یہ ہے، او جی میں نے سنا تھا یہ ہے، پتہ نہیں کس سے سنا تھا، کیسی بات سنی تھی۔ تو جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے اور اس کی سچائی واضح نہ ہو جائے، اس بات کو آگے نہیں چلانا چاہیے، نہ اس کو دل میں جگہ دیں نہ اس کو زبان پہ لائیں۔ ہاں جب اس کی تحقیق ہو جائے کہ واقعی یہ بات ہے، پھر بھی اس کی مصلحت دیکھ کر اس کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ٹھیک بات کا پھیلانا بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ بلا تحقیق کسی چیز کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ عام طور پہ بدگمانی اور اس طریقے سے دوسروں پر تہمتیں محض بلا وجہ ہی لگا دی جاتی ہیں سنی سنائی باتوں سے، اور حقیقت دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی۔ اسی سے یہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے رسم و رواج بھی آ جاتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو صرف سنی سنائی اور چلتی چلتی آ رہی ہیں، پیچھے سے دیکھیں تو حقیقت کچھ نہیں، دلیل کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اور جی باپ دادا سے کرتے تھے، ہمارے خاندان میں ایسا ہو رہا تھا۔ کبھی یہ زحمت نہیں کی کہ خاندان میں یہ کام کیوں ہو رہا ہے، ہمارے علاقے میں یہ چیز کیوں آئی ہے، اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، بس یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے، ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں اسلامی معاشرے کے ساتھ میل نہیں کھاتی، بلکہ یہاں ہر چیز کی تحقیق ہو، اور جب سچائی سامنے آ جائے تو اس کو آگے بیان کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، آیہ کریمہ میں ہے کہ اگر کوئی عام آدمی، فاسق آدمی کوئی خبر لائے تو بلا تحقیق اس کی خبر پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بغیر تحقیق اس کی بات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے جی۔ تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً کان، آنکھ اور دل، یہ سب اعضاء ایسے ہیں کہ ان میں جگہ پانے والی باتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ کیا سنا تھا، کیا دیکھا تھا، اور دل میں کیا سوچا تھا۔ تو تین اعضاء خاص طور پہ ذکر کیے، ورنہ تو مسئول سارے ہی اعضاء ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یاسین میں، اليوم نختم على وجوہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ ہم زبان پہ مہر سکوت لگا لیں گے اور پھر ہاتھ اور پاؤں شہادت دیں گے کہ ہم سے یہ کام لیا گیا تھا جی۔ اور آگے ایک اور آیہ کریمہ میں ہے کہ یہ کھال بھی بولے گی، یہ کھال بھی بولے گی کہ یہ زبان سے یہ کچھ کہتا رہا ہے، گویا ہمارے اس کھال میں ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتیں ٹائپ ہو رہی ہیں۔ اور یہ تو اب سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ جو کچھ بولا جاتا ہے یہ یہاں جذب ہوتا ہے، باڈی میں جذب ہوتا ہے۔ صرف یہ کہ ابھی ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ ہم اس سے وہ باتیں سن سکیں،
جو زبان اس کے اندر زبان سے یہ جذب کرتا ہے، ابھی اس کے سننے کے لیے کوئی آلہ ابھی وجود میں نہیں آیا، ورنہ جو کچھ بولا جاتا ہے وہ سارے جسم کے اندر. تو یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ انسان کی کھال بولے گی، تو مطلب ہے کہ پھر قیامت کے دن بولے گی. اور وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین بھی بولے گی، اس کی پر جو کچھ اعمال انسان کرتا ہے. لیکن یہاں پر 3 اعضاء کا ذکر ہے، سمع، بصر اور فؤاد. سمع اصل میں قوت سامعہ کو کہتے ہیں، سننے کی قوت. لیکن کبھی کبھی اس کا اطلاق اس پارٹ پہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کان، اس کو بھی، لیکن اس کا نام اذن ہے، اس کا نام اذن ہے عربی میں. سمع اس کے اندر جو سننے کی قوت ہے اس کا نام ہے، پر کبھی اس کا نام بھی سمع ہو جاتا ہے. اسی طرح بصر آنکھ کا نام نہیں، بصر جو قوت ہے دیکھنے کی نا اس کو کہتے ہیں، آنکھ کو کہتے ہیں عین. لیکن کبھی کبھی بصر کا اطلاق اس عضو پہ بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے فؤاد، دل کے اندر جو سوچ بچار کی قوت ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس لوتھڑے کو بھی کہتے ہیں جس کا اصل نام ہے قلب. تو یہاں دونوں باتیں ہیں. ایسا لفظ ہے کہ جس سے دونوں معنی لیے جا سکتے. تو ان السمع، بے شک کان، یا قوت سامعہ، اس سے پوچھیں گے اللہ تعالی، یعنی بندے سے پوچھیں گے کہ اس سے تو نے کیا کام لیا، کیا باتیں سنی، حقائق سنے یا فضولیات، جائز باتیں سنی یا ممنوعات، کیا سنا. یعنی یہ میں نے ایک بیش قیمت اور بے مثل عضو تجھے دیا تھا، تو نے اس کو کہاں استعمال کیا. اور یقینی بات ہے کہ بعض ویسے تو جسم کا ہر عضو ایسا ہے کہ جس کی قیمت دنیا میں نہیں، اور نہ کوئی دنیا میں ابھی ایسا صنع اور بنانے والا آیا ہے جو انسان کا جیسا عضو ہے ایسا ہی بنا دے. بے شک مصنوعی اعضاء بنتے ہیں، مصنوعی آنکھ بنتی ہے، اعضاء بھی بنتے ہیں، لیکن وہ مصنوعی ہیں. جیسے اللہ نے جیا ہے نا، ایسا عضو ساری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی، اور نہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے ایک اللہ کا بنایا ہوا بال حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے. ویسے تو آپ کو مصنوعی بال ملیں گے، لیکن بعض اعضاء پھر بہت زیادہ قیمتی، جیسے کہ سمع، جیسے کہ بصر، جیسے کہ فؤاد، یہ بہت قیمتی ہیں. اور ان کی ساخت بھی بڑی عجیب و غریب ہے، یعنی ان کی بناوٹ، اس کا سسٹم قوت سامعہ کا، کہ ہر کان میں 3000 ٹیلی فون رسد ہیں. 3000، یعنی یہ تو عضو ہے، اس کے اندر سوراخ ہے، سوراخ کے پیچھے حوض ہے، رطوبت کا حوض، اس میں رطوبت بھری ہوئی ہے، اور بیچ میں اس کے بیچ میں اور باہر کے لیے ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے حوض ہے. حوض سے آگے پھر 3000 فون ہیں، فون کی لائنیں ہیں، جو مرکزی سماعت جو ہے نا، قوت مرکزی سماعت، اس کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے. ہر آواز کو سننے کے لیے الگ فون ہے، جو صرف وہ آواز وہی سن کے آگے مرکز تک پہنچاتی ہے، دوسری آواز وہ نہیں سنتا. تو جب بات منہ سے نکلتی ہے، ہوا اس کو لے کر اس پردے کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور وہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے اس پردے کے ساتھ تو ایسا اندر وہ حوض میں ایسا جاتا ہے جیسے کہ آپ حوض میں پتھر ماریں تو اس میں پانی جو نا، تو وہ آواز یہاں ٹکرا کر حوض میں اس سے ٹکراتی ہے، اور حوض کے اندر تناتم پیدا ہوتا ہے، اور پھر آگے جو کنیکشن ہے وہ وہاں، اور وہاں سے پیچھے وہاں. تو ایک لمحے میں دیکھیے ہم کتنی آوازیں سن لیتے ہیں.
ایسی بصارت کا عالم ہے کہ اس گول دائرے کے ایک بیچ میں سوراخ سا نظر آتا ہے، یعنی اور اس میں کتنے ہی پتہ نہیں پردے ہیں اس چھوٹی سی چیز میں. اس کے پیچھے بھی ایسا نظام ہے کہ کیمرے ہیں. کتنے کیمرے ہیں؟ ہر چیز کی تصویر کا الگ کیمرہ ہے، اور یہ ایک دم لے کر اس کو پیچھے جو مجمع نور ہے وہاں تک پہنچاتی ہے، اور ایک دم وہ تصویر وہاں پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ رنگ سیاہ ہے، سفید ہے، فلاں ہے، کیا ہے، آدمی ہے، جانور ہے، درخت ہے، کیا چیز، ایک دم سب فیصلہ ہوتا ہے. اور فؤاد، دل تو ماشاءاللہ یہ تو مرکزی نوعیت کی چیز ہے، اور اس پر تو انسانی زندگی کا دار و مدار ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. دل تو ایسی مرکزی چیز ہے، ایک تو انسان کی حیات اور بقا کا دار و مدار دل کی دھڑکن پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری قوت جو ہے نا سمجھنے کی اور فیصلے کی وہ دل کرتا ہے. فیصلہ سب دل میں ہوتا ہے، جیسے کہ یہ پورے اعضائے بدن کا رئیس اور سربراہ ہے. تو ایمان کا مرکز دل ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اس طرح کفر بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اخلاص بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. نفاق بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. شرک بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. جی، اور جتنی روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں. حسد کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں. تکبر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں. جی، اور جتنی خوبیاں ہیں ان کا سرچشمہ بھی دل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان سے کیا سنا، آنکھ سے کیا دیکھا، اور دل میں کیا جمایا، ایمان یا کفر، جی، اخلاص یا نفاق، جی، توحید یا شرک، اور نیکیاں یا بدیاں. تو ہم پوچھیں گے کہ اس رئیس العز سے تم نے کیا کام لیا؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس لیے ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق بات پہ نہ تو اعتقاد کی بنیاد رکھو نہ عمل کی بنیاد رکھو. نہ اعتقاد کی بات رکھو. یہ 14 نمبر ہو گیا. اب 15واں، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دیکھو زمین پہ اکڑ کے مت چلو. مرح کہتے ہیں تبختر، اکڑ کے چلنا، تکبر کی بنیاد پر. تو زمین پہ اترا کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو، تواضع سے چلو. اس لیے کہ آخر اکڑ کے تم کرو گے کیا؟ جی، کیا اکڑنے سے تمہارا 6 فٹ کا قد 7 کا ہو جائے گا؟ کیا 8 کا ہو جائے گا؟ نہیں، تم جتنے فٹ کے ہو اتنی ہو. تو لہذا اکڑ کے نہیں چلو. اور کیا تم اکڑ کے کوئی زمین کو پھاڑ دو گے؟ نہیں، زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے. زمین اتنی مضبوط ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ نہ تمہارے تکبر سے چلنے سے زمین پھٹتی ہے، اور نہ تمہارے تکبر سے چلنے سے تمہارا سر کوئی پہاڑوں کی طرح بلند ہو جاتا ہے. تو پھر جتنے ہو اتنے رہو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، یقیناً تو زمین کو اے آدمی پھاڑ نہیں سکتا اپنے اکڑ سے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہیں اپنی اکڑ سے تو لمبائی میں پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ بلکہ اس کا نقصان ہے. اکڑ سے یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر کسرہ اللہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی، جھکا، اللہ اس کو خود ہی اٹھاتے ہیں. اللہ اس کو خود ہی اٹھاتے ہیں. اور جو خود اٹھنے لگتا ہے کسرہ اللہ، اللہ اس کو توڑ دیتے ہیں.
خود اٹھنے والے کو توڑ دیتے ہیں، جھکنے والے کو اللہ تعالیٰ خود اٹھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال تکبر یہ انسان کے شایان شان نہیں، اور یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا، کیونکہ تکبر یہ روحانی بیماریوں میں کینسر کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسے روحانی بیماریاں کئی ہیں، پر تکبر ایسی بیماری ہے جب یہ دل میں آ جائے تو انسان ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرعون کو ایمان سے تکبر ہی نے تو روکا تھا نا، سمجھے؟ ورنہ کیا وہ اس حقیقت سے واقف نہیں تھا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزات دکھاتے ہیں؟ لیکن تکبر نے روکا، جانتے ہوئے۔ ابو جہل کو تکبر نے روکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے۔ قوم نوح اسی بیماری میں مبتلا تھی تو طوفان نوح کی نظر ہوئی۔ قوم عاد اور قوم سمود میں بھی شرک کے بعد سب سے بڑی روحانی بیماری تکبر کی تھی۔ اور قوم شعیب جس کو اس کا ذکر ہے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو اے شعیب آپ کو کیا حق پہنچتا ہے، جی آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی مغضوب اور معذب قومیں ہیں، ان میں ایک بڑی بیماری تکبر کی تھی، جس کی وجہ سے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ قارون نے تکبر کیا۔ تکبر کا منشا یعنی تکبر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان میں کسی طرح کا کچھ کمال آتا ہے نا تو پھر تکبر ساتھ آ جاتا ہے۔ کمالات کئی قسم کے ہیں، علم کا کمال بھی تکبر پیدا کرتا ہے، جی کبھی عمل کا کمال بھی تکبر پیدا کرتا ہے، کبھی مال کی بہتات بھی تکبر پیدا کرتی ہے، کبھی منصب اور عہدہ یہ بھی انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ تو بات تکبر کے کئی منشا ہیں، لیکن انسان اگر اس وقت اپنی فطرت کو سوچے تو یہ بیماری نہیں آئے گی، لیکن اس وقت وہ اپنی فطرت کو بھول جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ کمال میرا اپنا پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر اس وقت یہ سمجھے کہ کمال میرا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر تکبر نہیں آتا، پھر تواضع آتی ہے۔ لیکن جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ کمال میرا اپنا ہے تو پھر تکبر ہوتا ہے۔ قارون میں یہی بات تھی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس مالدار شخص کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا کہا تو اس میں جو منشأ تکبر تھا وہ مال تھا، اور مال کے بارے میں یہ خیال اور عقیدہ کہ یہ میرے ذاتی کمال سے حاصل ہوا ہے، یہ کسی کی دین نہیں، یہاں تک کہ اللہ کو بھول گیا کہ یہ اللہ کی دین نہیں۔ کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سرمایہ اور یہ دولت تو میرے علم، جو میرا علم ہے اس کی بل بوتے پہ حاصل ہوا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری قابلیت کا ثمرہ ہے۔ تو حق تعالی شاہ نے پھر اس کو اس غرور اور تکبر کے کیا مزہ چکھایا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالی نے قارون کو اس کے تمام ساز و سامان سمیت کہ جس چیز سے تیرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی نا اس کو بھی ساتھ لے کر جا، تو ساری دولت گٹھڑی باندھ کے سر پہ رکھ کے کیا اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانوں میں سے کسی زمانے میں ایک شخص 2 عمدہ چادریں پہن کے جا رہا تھا۔ 2 عمدہ چادروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اس نے تہبند کے طور پہ باندھی ہوگی، ایک اوپر، کیونکہ اس زمانے میں یہی لباس ہوتا تھا۔
تو قیمتی اور بہترین چادریں، نئی چادریں، خوشنما چادریں جا رہا تھا، تو یہ عمدہ لباس بھی آدمی میں پھر پیدا کر لیتا تھا، عمدہ خوراک، عمدہ لباس، ہر چیز کی عمدگی جب جی، تو اس کو جب دیکھا نا تو کچھ اس میں تکبر پیدا ہو گیا، تو بس اکڑ کے جی جا رہا ہے۔ اللہ کو اس کی وہ چال پسند نہ آئی، تکبر کی چال اللہ کو پسند ہے ہی نہیں، تو حضور نے فرمایا اس کو اللہ نے فوری طور پہ زمین میں دبا دیا، اور فرمایا یتجلجلو، اب تک وہ دھنستا جا رہا ہے، اب تک وہ دھنستا جا رہا ہے، اور کہیں قیامت ہوگی تو پاؤں رکے گا۔ کیا آزاد ہے نا۔ اسی طرح قارون دھنستا جا رہا ہے، ابھی منزل پہ پہنچا نہیں، منزل پہ کہیں قیامت کو پہنچے گا، تو دھنستا جا رہا ہے۔ تو اللہ کو تکبر پسند نہیں، اسی لیے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، کہ اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے ہیں۔ یہ کون سے؟ مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ جو ہے نا، وہ بڑے تمطراق کے ساتھ جی، بڑے گانے بجانوں کے ساتھ اور بڑے غرور تکبر کا کہ آج ہم تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ہی دیں گے۔ اگرچہ ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ تمہارا قافلہ صحیح سلامت آ گیا ہے، لہذا آپ چھوڑو، ان میں تکبر تھا، نہیں اب تو ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں، ہمارا قافلہ اگرچہ بچ کے آ گیا ہے لیکن ہم تو مسلمانوں کی خبر لیں گے اور آج چھوڑیں گے نہیں۔ تو بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ نکلے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرح تم نہ نکلنا، تم عاجزی اور تواضع سے نکلنا۔ تو ان متکبرین کا پھر انجام کیا ہوا؟ بڑی تعداد کے باوجود بھی ان کو شکست فاش اللہ نے دلائی، اور سارے متکبرین جو ہیں ان کی لاشیں ایک کنویں میں ڈلوائی گئیں، اس کی جگہ وہ متواضع، وہ نہتے مسلمان کامیاب ہو گیا۔ تو یہ چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جو لوگ قوت کے بل بوتے پہ غرور کرتے ہیں تو آخر غرور کا سر نیچا ہوتا ہی ہے، چاہے وہ کرنے والا فرد ہو، چاہے وہ کرنے والی جماعت ہو، چاہے وہ کرنے والی حکومت ہو، ایک نہ ایک دن مغرور جو ہے نا اس کا سر نیچا ہو جاتا ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں، بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے لوگ آئے، آپ کیا نام و نشان ہے؟ تو انسان کی فطرت میں تواضع اللہ نے رکھی ہے، تو تکبر باہر سے آتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں جا بجا کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں آدم سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی ولادت کا بھی قرآن میں بار بار ذکر ہے کہ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کی کہنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ یعنی اعزاز تو اتنا بڑا دیا کہ مسجود ملائکہ بنایا، خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، جنت انسانوں کے لیے بنائی، پر بنایا ہے اس کو کس سے؟ مٹی سے۔ تو اس کے تذکرے کی کیا ضرورت پڑی؟ تذکرے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ انسان اپنی حقیقت کو نہ بھولے، حقیقت کو نہ بھولے کہ میں مٹی سے پیدا ہوا، اور مٹی کی شان تواضع ہے۔ مٹی کی شان کیا ہے جی؟ اوپر اچھالا تو بھی نیچے پڑے گی، اوپر کوئی چیز ڈالو تو بھی برداشت کر لے گی، کھود کے اندر کو ڈالو تو نہیں انکار، اوپر ڈال دو اچھی چیز ڈال دو نہیں انکار، بری چیز ڈال دو تو متواضع ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے فکن ارضن، اے مٹی سے بننے والے انسان، فکن ارضن، تو خود بھی مٹی بن جا، یعنی متواضع ہو، جیسے مٹی متواضع ہے تو بھی متواضع۔ فکن ارضن لینبت فیک وردن، تو زمین ہو جا تاکہ تیرے اندر پھول کھلے، تاکہ تیرے اندر گلاب کے پھول کھلے۔ فَإِنَّ الْوَرْدَ مَنبَتُهُ التُّرَابُ، اس لیے کہ گلاب کے پھول مٹی میں پیدا ہوتے ہیں،
پتھروں میں کبھی دیکھا ہے پتھر پہ کوئی پودا؟ مٹی، اور جتنی نرم مٹی ہوگی نا، جتنی، کیونکہ سخت مٹی ریتیلی مٹی میں بھی کوئی نہیں پیدا ہوتا، جھاڑ جھنکار ہوتے ہیں، لیکن جتنی کمزور مٹی ہوگی اسی میں آپ دیکھتے ہیں فصل بھی اگتے ہیں، پھول بھی اگتے ہیں، ہر چیز اگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اچھے اخلاق پھول ہیں، بد اخلاقیاں کانٹے ہیں۔ جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس میں پھر کانٹے پیدا ہوتے ہیں، بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب انسان تواضع کرتا ہے تو تمام حسن اخلاق اور حسن اعمال اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بلا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چل، انک لن تخرق الارض، یقیناً تو زمین کو اپنی چال سے پھاڑ نہیں سکے گا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور ہرگز تو اپنی لمبائی میں اور اکڑ پن میں پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ بات 15 باتیں پوری ہوگی، 15 اصول مکمل ہو گئے۔ اب سب کے بارے میں اللہ ایک بات فرماتے ہیں، کل ذالک، یہ سب 15 چیزیں جو اب تک بیان ہوئی، کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان کی برائی، کیونکہ ان میں کچھ بری چیزیں ہیں نا، ان کو چھوڑنے کا کہا ہے، کچھ باتوں کے کرنے کا کہا تھا، وہ نہیں، جو کرنے کا ان کا نہیں، جن سے روکا گیا ہے ان کا ذکر ہے کہ کل ذالک، یہ تمام منہیات جن سے تمہیں روکا گیا ہے، کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ اللہ کو اور بھی کئی چیزیں بری لگتی ہیں، پر یہ جو بھی ذکر ہوئی نا جن سے روکا گیا ہے مسلم معاشرے کو، تو ان کی برائی اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، لہذا سے یعنی باز رہو۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ جتنی چیزیں ابھی تک ذکر ہوئیں کرنے کی یا نہ کرنے کی، یہ ان چیزوں میں سے ہیں اوحی الیک ربک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو وحی کر کے بتائی ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اور یہ سب باتیں من الحکمہ، حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، دانش مندی سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ساری باتیں حکمت کی باتیں ہیں جی۔ لیکن اب ہم حکمت تو کچھ اور سمجھتے ہیں، فلاں صاحب بڑے دانشور ہیں، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، جو زیادہ بات کو ہیر پھیر کے ذکر کرتا ہو تو وہ ہمارے ہاں دانشمند یا دانشور کہلاتا ہے جی۔ اور حکمت کا معنی دانشمندی تو ہے، پر اللہ فرماتے ہیں جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں نا، یہ ہیں حکمت کی باتیں، یہ ہیں دانشمندی کی باتیں۔ اور حکمت اور دانشمندی اللہ تعالی کی عطا اور بخشش میں سے اتنی عظیم بخشش ہے کہ تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس شخص کو حکمت دے دی گئی وہ سمجھ لے کہ اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی، بڑی خیر مل گئی۔ جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ تو یہ 15 باتیں حکمت کی ہیں، جن کو یہ حاصل ہوگی ان کو جیسے خیر کثیر حاصل ہو گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں حکمت ہیں، ساری سنتیں حکمت ہیں، اور پیغمبر کریم علیہ السلام کی تمام ارشادات، ساری آپ کی صحیح حدیثیں جو آپ سے ثابت ہیں وہ سب حکمت ہیں۔ تو قرآن اور حدیث یہ ہے اصل میں حکمت کے سرچشمے کی، تو یہ حکمت ہے، یہ بات ہوگی۔ اب اللہ تعالی وہ جو ان 15 میں سے سب سے پہلا اصول تھا اس کو ذرا دوبارہ دہراتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا اصول کیا تھا؟ توحید، اور توحید فی العبادت، خاص طور پہ توحید فی العبادت، یعنی ساری قسم کی توحید ہیں، لیکن وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تھا نا، قضا ربک
آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. تو بندگی میں اللہ تعالیٰ کی ساری توحید کی باتیں آ جاتی ہیں، ساری یکتائی کی باتیں آ جاتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں دوبارہ فرماتے ہیں کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ دیکھیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا. یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کی عبادت کا حکم ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. اب دوبارہ تاکید ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا. الہ کہتے ہیں جس کی بندگی کی جاتی ہے، اور بندگی کس کی جاتی ہے؟ جس کے ہاتھ میں آدمی نفع اور نقصان سمجھتا ہے تو اس کی بندگی کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے. کیوں؟ اس لیے جھکتا ہے کہ میرا نفع یا مجھے نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے سامنے نہیں جھکوں گا تو یہ ناراض ہو کے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے سامنے جھکوں گا خوش ہو کر مجھے نفع پہنچا سکتا ہے. یہ بات ہے نا. تو عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ عبادت کے ذریعے سے نفع ملے اور نہ کرنے سے جو نقصان ہوتے اس سے آدمی بچے. تو بہرحال معبود کے لیے ضروری ہے یہ عقیدہ کہ وہ نافع اور ضار ہے، نفع بھی اس کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں دو نام النافع و الضار. اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کیا؟ النافع و الضار، کہ نافع بھی اللہ ہیں، ضار بھی اللہ. لہذا عبادت کا مستحق کون ہوا؟ اور کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبکہ آپ سواری پہ سوار تھے اور آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قابلیت اتنی دی تھی کہ جب حضور کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس 10 سال کے تھے، صرف 10 سال کے تھے، لیکن علم کا سمندر تھا. حضور نے دعا بھی دی تھی ان کو، اور اتنا کہ حضور علیہ السلام کی جتنی حدیثیں ہمیں پہنچی ہیں سب سے زیادہ تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھی ہیں، لیکن دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عباس ہے. دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عباس ہے، اتنی چھوٹی عمر کے باوجود. یہ نہیں کہ سب حضور سے سنی، آپ کے بعد بھی صحابہ سے علم حاصل کرتے رہے اور بڑا بلند مقام حاصل کیا. خیر، تو اس وقت چھوٹے تھے، 10 سال سے کم عمر تھی، تو حضور کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے. تو جاتے جاتے حضور نے ان کو رستے میں سواری پہ بیٹھے بیٹھے فرمایا یا بنیا، بچے تھے نا ابھی چچا زاد بھائی لیکن چھوٹا ہے بھائی، اے بیٹے. ان کا لبیک یا رسول اللہ صادق، جی میں حاضر ہوں فرمائیے. تو فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا دھیان رکھ، اللہ کا دھیان، اللہ کی طرف توجہ رکھ. جی تو تجد ہو تجاہ کا، اللہ کو تو ہر وقت ساتھ ہی سمجھے گا، ساتھ پائے گا. اگر تو اللہ کا دھیان ہر وقت رکھے گا تو اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ پائے گا. جی پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، بیٹا جب بھی کسی کام میں مدد کی ضرورت پڑے تو فقط اللہ سے مدد مانگنا. پھر حضور نے تیسری بات، ایک بات کیا ہوئی کہ اللہ کا دھیان رکھ تو اللہ کو ساتھ پائے گا، دوسرا ہے کہ جب مشکل پڑے تو صرف اسی سے مدد مانگنا. تیسری بات، اگر ساری مخلوق مل کر یہ کوشش کرے کہ تجھے کوئی نفع پہنچا دے پر وہ نفع اللہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو ساری مخلوق مل کر بھی وہ نفع تجھے نہیں پہنچا سکتی. اور اگر ساری مخلوق مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے
اور وہ نقصان اللہ کی طرف سے مقدر نہیں تو ساری خلقت مل کے بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. سمجھے بات؟ تو بات یہ ہے کہ نافع کون ہے؟ اللہ. اور جن چیزوں سے ہمیں نفع ملتا نظر آتا ہے نا، یہ اس کی توفیق سے آ رہا ہے. وہ توفیق نہ دے تو کہیں سے بھی نفع نہیں مل سکتا. اور جو تکلیف آتی ہے جن ذرائع سے آتی ہے، یہ صرف ذرائع ہیں، مرکز وہ ہے، حکم وہاں سے آتا ہے. اسی طریقے سے تو الہ ہونے کے لیے یہ کہ وہ نافع اور دار ہو. الہ ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ عالم بکل شے، سب کچھ جانتا اور اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہ ہو. معبود ہونے کے لیے ایک یہ بھی شرط ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کو فل قدرت ہو، پاور ہو، سب کچھ جانتا ہو، سب چیزوں پہ قدرت ہو، اور یہ کہ ہر چیز اس کے قبضہ اور اس کے اختیار میں ہو، اور اس کے اختیار کے بغیر ایک چیز بھی حرکت نہ کر سکے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی درخت کا پتا نہیں گرتا اس کے علم کے بغیر. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی تاریکی میں کوئی پڑا ہوا ایسا دانہ نہیں، گٹھلی نہیں. ولا رطب ولا یابس، کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو. وہ بکل شیء محیط، اور اللہ کا علم ہر چیز کو احاطے کیے ہوئے ہے، اور ہر چیز کے ساتھ اللہ کا علم تفصیلی ہے، اجمالی بھی نہیں. جی تو اس لیے فرمایا کہ کسی کو اللہ کے ساتھ الہ نہ بنا، اس لیے کہ وہ الہ والی صفات ہی کسی میں نہیں. نہ انبیاء میں ہے، نہ شہداء میں ہے، نہ صلحاء میں ہے، نہ ملائکہ میں ہے، نہ جنات میں ہے. کسی مخلوق میں اللہ کی صفات نہیں جو اللہ کی صفات ہے. ہاں کوئی صفت اللہ نے کسی کو تھوڑی بہت دی ہے تو الگ بات ہے، لیکن جو اللہ کی صفات ہے نا، اس جیسی صفات کسی میں نہیں. تو اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت ٹھہرا. فتلقا فی جہنم، اگر تو نے یہ جرم کر لیا تو تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس حال میں ملوما مدحورا، کہ تو ملامت کیا ہوا ہوگا اور دھکیلا ہوا ہوگا. دھکیل کر ملامت کر کے تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس جرم کی پاداش میں. یعنی ان چیزوں میں ایک واحد جرم ایسا ہے جو ناقابل معافی ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، ذات میں، صفات میں، عبادت میں، کسی چیز میں بھی. ایسا کوئی کرتا گیا نا کبھی نہیں بخشا جائے گا. باقی جتنی چیزیں ذکر کی نا اسلامی معاشرے کی، وہ گناہ ہیں، ان کی سزا بھی مل سکتی ہے اور سزا کے بغیر معاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بالآخر جنت میں جائے گا آدمی. یعنی ماں باپ کا چلو نافرمان ہے، سزا ملے گی دنیا میں، آخرت میں، یا کسی وجہ سے معاف بھی ہو سکتا ہے، پر جنت میں جائے گا. رشتہ داروں کے حقوق، باقی جتنی باتیں ذکر ہوں گی. لیکن یہ ایک ایسا جرم ہے نا کہ جس سے ہوا اور توبہ نہیں کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام کا ایک ہی جگہ میں ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر، اور 18 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو اللہ نے ہدایت دی تھی، یعنی نبوت دی تھی. تو اے نبی آپ بھی ان کو ملنے والی جو ہدایت ہے اس کی پیروی کریں، یعنی آپ بھی نبی ہیں، سب نبیوں کا ایک ہی دین ہے. پھر شادی کا ولو اشرکو، اگر میرے یہ نمائندے اور یہ انبیاء بالفرض یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے لحبط عنہم ما صنعوا، ان کے بھی گناہ میں سب یہ ان کی بھی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا. شرک کسی کے لیے. اور سورہ زمر میں تو خود نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ میرے محبوب پیغمبر کے آپ سے زیادہ بڑی ہستی میں نے نہیں پیدا کی.
لیکن آپ نے بھی اگر میرے حق میں شرک کیا آپ کے بھی سارے عمل میں ضائع کر دوں گا. یہ کسی سے معاف نہیں, یہ جرم کسی کا بھی اللہ معاف نہیں کرتے, نہ نبی کا نہ کسی اور کا, اس کے علاوہ باقی جرائم اللہ تعالیٰ. جی تھک تو نہیں گیا آپ سر زیادہ ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا تو میں دو آیتیں ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں, بس نہ دو نہیں ایک ہی ہے, ایک ہی جی بالکل وہ اسی سے متعلق ہے کہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم جو ہے نا وہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا ہے. یہ خدا کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. تو اس آیت میں صرف اسی کا ذکر ہے. افاسفاکم ربکم بالبنین, یہ تو یعنی ذرا سوچو کہ کیا اللہ نے تمہیں تو بیٹوں کے ساتھ نوازا ہے اور خالص تمہیں بیٹے دیے ہیں. واتخذ من الملائکۃ اناسا, اور خود اللہ نے فرشتوں کو بطور بیٹیوں کے بنایا ہے, جیسے یعنی تمہارا عقیدہ ہے. تو مشرکین عرب میں کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور کچھ لوگوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے, عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے وغیرہ. تو کچھ اللہ کے لیے بیٹے کہتے ہیں, کچھ اللہ کے لیے بیٹیاں کہتے ہیں. یعنی اللہ تو اولاد سے پاک ہے, لم یلد ولم یولد, لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. لیکن اگر تم نے تجویز کرنا ہی تھا تو یعنی شرم کرو کہ بیٹے اپنے لیے اور بیٹیاں خدا کے لیے. اور پچھلی صورت میں گزر چکا ہے کہ بیٹیوں کو ان لوگوں سے سخت نفرت تھی اور بیٹیوں کو یہ زندہ چھوڑتے بھی نہیں تھے. جی یعنی بعض قبائل عرب کے تھے جو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے اور پیدا ہوتے ہی زندہ کھڈے میں ڈال دیتے تھے. تو یعنی جس چیز سے تم اتنی نفرت کرتے ہو کہ اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ظالموں, تو تم نے وہ اللہ کے ذمہ لگا دی ہیں, اور خود جو تمہارے من پسند اولاد ہے یعنی لڑکے وہ اپنے لیے تم نے کر دیے ہیں. لڑکی کو تو تم برداشت نہیں کرتے گھر میں نفرت سے, تو وہ قابل نفرت چیز تم نے اللہ کے ذمہ لگا دی. تو اگر تم نے یہ ظلم کرنا ہی تھا نا تو لڑکے لگا لیتے نا, جیسے کہ بعض لوگوں نے لڑکے لگائے ہیں. لیکن اللہ تو ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے, اور دونوں کام ہی ظلم ہیں. اللہ کے لیے لڑکے کی بات یا لڑکی کی بات اتنا بڑا جرم ہے جو زمین و آسمان کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے. سورہ مریم میں ہے, تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, قریب ہے کہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, پہاڑ اڑ جائیں, ریزہ ریزہ ہو جائے, اس بات پر کہ تم اللہ کے لیے اولاد کی بات کیوں کرتے ہو. یعنی اتنے جرم کی بات ہے. تو بہرحال ہے تو دونوں ہی جرم کی بات ہے, اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ کہ لڑکے تمہارے لڑکیوں خدا کی. انکم لتقولون قولا عظیما, تم تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہو, یعنی اتنی گستاخی اتنی بے ادبی کی بات اللہ کی شان میں کہہ رہے ہو کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. انکم لتقولون قولا عظیما, بے شک تم تو بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات اللہ کی شان میں کر رہے ہو. تو یہ اس کا ذکر ہو گیا, یعنی کہ شرک نہیں کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے, اور پھر خاص طور پہ اللہ کے لیے اولاد اور اولاد میں بیٹیوں کی بات, یہ تو بہتان عظیم ہے. تو اب ہو گیا. سبحانک و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.